اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، 3 دعاؤں کو اپنے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ہر غم، ہر پریشانی انشاءاللہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گی، ہر بیماری تندرستی میں تبدیل ہو جائے گی اور ہر تنگی، ہر تنگ دستی انشاءاللہ خوشحالی میں بدل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی 3 مختصر دعائیں ہر روز پڑھا کریں، اور وہ 3 دعائیں آج کے اس مختصر بیان میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، ذکر اور وظیفہ وہی کرنا چاہیے جو شریعت سے ثابت ہو۔ جب اللہ کا ذکر سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ کیا جائے تو اس کے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مومن ذکر کی لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ذکر کرنے سے اداسی، مایوسی اور ہر طرح کی بدسکونی ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ، ذکر کرنے سے انسان بہت سی اخلاقی بیماریوں سے نجات پا لیتا ہے۔ چوتھا، ذکر کی برکت سے زبان کی بے راہ روی اور نگاہ کی آوارگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پانچواں، ذکر کرنے والا ایک تربیت یافتہ، با اخلاق، صالح مسلمان بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں 3 کلمات یعنی 3 دعائیں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ یہ 3 دعائیں پڑھنے کے فضائل، ان کی برکات اور ان کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اور یہ دعائیں زندگی کے لیے بے حد ضروری ہیں، اور آج کے فتنوں کے دور میں ان کی برکات ہماری زندگی کی اور ہمارے دن رات کی اشد ضرورت ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر کے بعد صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا، وہ 3 بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ پہلی، اندھا نہیں ہوگا۔ دوسری، کوڑھ اور کسی قسم کی جلدی امراض نہیں ہوں گے۔ اور تیسری، معذور نہیں ہوگا، فالج نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بابرکت دعا ہے۔ آئیے 3 بار ساتھ مل کر بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم، آپ اور ہر انسان اللہ رب العزت سے اپنی زندگی میں ایک دعا ضرور کرتا ہے کہ اے اللہ، بستر اور چارپائی کا محتاج نہ کرنا، نہ ہی کسی بندے کا محتاج کرنا، یعنی منجے اور بندے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اور ناظرین، یاد رکھیے کہ تسبیح خانوں میں اس تسبیح کے پڑھنے کا اہتمام اس لیے کروایا جاتا ہے کہ یہ تسبیح ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے، اور ہماری طبیعتوں، مزاجوں اور ہمارے بولوں، ہمارے جذبوں میں یہ تسبیح آ جائے، اور ہم اس کو روزانہ پڑھنے والے بن جائیں اور اس کو روزانہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ یاد رکھیے کہ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن اعمال میں بہت وزنی ہیں۔ یعنی کل بروز قیامت جب انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے تو ان 2 کلموں کا وزن ترازو میں بہت زیادہ ہوگا، اور وہ 2 کلمے یہی ہیں، یعنی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ جاتا ہے، اور جس کے لیے وہ درخت لگا ہو تو انشاءاللہ وہ وہاں ضرور جائے گا اور اس کا پھل کھائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ درخت تو لگا میرے لیے ہے لیکن کھائے کوئی اور۔ تو ذرا سوچیں اور غور کریں کہ جس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے اور اپنی قدرت سے اس کو وہاں ضرور بھیجے گا، اور انشاءاللہ وہ اس درخت کا پھل بھی ضرور کھائے گا۔ محترم ناظرین، یہ دعا اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک تو بیماریوں سے حفاظت، دوسرے اندھے پن سے حفاظت، تیسرے معذوری سے حفاظت، چوتھے جلدی بیماریوں سے حفاظت، اور 5ویں نمبر پر اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں کھجور کا درخت لگاتے ہیں۔ مزید جان لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں،
جو صرف ایک تسبیح اس دعا کی پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا کرو کہ جس نے ایک مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اور بھی زیادہ عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت ضرور اس کی بخشش فرمائیں گے اور اللہ اسے بخش دیں گے۔ تو ایسی طاقتور دعا ہمیں روزانہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور بھائیوں اور بہنوں آج کے بعد ہر روز بلا ناغہ یہ دعا پڑھا کریں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اور یہ دعا روزانہ اپنے معمولات میں، اپنی تسبیحات اور اپنی عبادات میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو بہت زیادہ نفع حاصل ہوگا۔ محترم ناظرین، ایک اور دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اور اس دعا کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ اس دعا کو صرف اپنی ذات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو یوں پڑھیں اللہم اجرنی من النار، یعنی اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اور اگر مجمع کے لیے پڑھنی ہو تو اللہم اجرنا من النار، یعنی اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی فجر کی نماز سے فارغ ہو تو کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لے، تو اگر اسی روز اسے موت آ گئی تو اللہ اس کو آگ سے بچا لے گا، اور جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا اور اگر اسی رات اس کو موت آ گئی تو اللہ پاک اس کو ضرور آگ سے بچائیں گے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ لو اور فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا 7 مرتبہ ضرور پڑھو، اللہم اجرنی من النار۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہ دعا بخار کا بہت زبردست علاج ہے، جس کو بخار نہ چھوڑتا ہو، اور یہ دعا ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ یہ دعا غصے کا بھی بہترین علاج ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہوں، منفی خیالات بہت زیادہ آتے ہوں کہ جو اسے نیکی سے ہٹاتے ہوں، تو یہ دعا اس کا بھی مجرب علاج ہے، اللہم اجرنی من النار۔ یہ بہت طاقتور دعا ہے، جس کا بلڈ پریشر ہر وقت ہائی رہتا ہو اور جو ہر وقت بہت زیادہ غصے کی حالت میں رہتا ہو اور جس کا جسم بہت گرم رہتا ہو۔ جیسا کہ ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے گرمی میں خوف آتا ہے اور سردی میں مجھے راحت ملتی ہے، ہم نے اسے یہی دعا بتلائی تو اسے اس کے گمان سے بھی بڑھ کر فائدہ اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، تیسری دعا جو بتا رہا ہوں اسے بھی اپنی روزانہ کی زندگی کا معمول بنا لیں تو اس ایک دعا کی برکت سے دنیا اور آخرت کے 7 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہر شخص کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، مگر جو نعمتیں مسلمان کو نصیب ہوتی ہیں غیر مسلم ان کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کی زبان پر یہ مبارک کلمات تب ہی جاری ہوئے جب وہ اللہ رب العزت کو رب مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اور اسلام کو دین مان کر راضی اور خوش ہوئے۔ ہم بھی ان نعمتوں کو پا کر خوش ہو جائیں اور انہی کے ہو کر رہ جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی بہت زیادہ عظمت بیان فرمائی ہے۔ ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پہلے ان تینوں باتوں پر راضی اور خوش ہو جائیں، اور پھر ان مبارک کلمات کو اپنے روزمرہ معمولات میں شامل کرتے ہوئے اس اہم وظیفے اور افضل ذکر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اس دعا کو اپنا معمول بنائیں تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی میں اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی اور خوش ہوں، تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ بھائیوں اور بہنوں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی اور خوش ہو گیا۔ تیسرا فائدہ، گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
کہ اذان کے وقت یہ کلمہ پڑھنے والے کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، چوتھا فائدہ قبر میں کامیابی ہے۔ متواتر احادیث صحیحہ کے مطابق قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور قبر میں کامیاب وہی ہوگا جو ان تینوں باتوں پر ایمان لاتے ہوئے راضی اور خوش ہوگا، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے انہی تین چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو ان تین باتوں یعنی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا پر راضی ہوگا، وہ شخص ہی قبر کے تینوں سوالات یعنی من ربک من دینک اور من نبیک کا جواب دے پائے گا۔ اس دعا کا پانچواں فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر شروع کیا اور روز قیامت رونما ہونے والے بڑے بڑے حادثات کو بیان فرمایا۔ انداز بیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عظیم الفاظ کا اثر ایسا تھا کہ صحابہ کرام کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ بعض صحابہ نے مختلف سوالات کیے اور بعض غیر اہم سوالات بھی ہوئے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جلال میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوزانو ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پاکیزہ کلمات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ رضامندی میں تبدیل ہو گیا۔ ناظرین، چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کو خوش کر دے گا۔ دنیا میں ان نعمتوں کو پا کر خوش ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ اعزاز جس کو حاصل ہوگا وہ قیامت کے دن انشاءاللہ خوش کر دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان صبح شام 3 مرتبہ یہ الفاظ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو خوش اور راضی کر دے۔ اور ناظرین، ساتواں فائدہ جنت میں داخلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے صبح کے وقت کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا، میں ضامن ہوں البتہ ضرور میں اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑوں حتیٰ کہ اللہ کی جنت میں داخل کر دوں۔ تو ناظرین، ان 3 دعاؤں کو اپنی روزانہ کی زندگی کا معمول بنا لیجئے، کیونکہ یہ دعائیں نہ صرف آخرت میں فائدہ دیتی ہیں بلکہ انسان کی زندگی میں بھی بے شمار فائدے اس کو ضرور دیتی ہیں، اور ایسا انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے لیے آسانیاں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بیان کے آخر پر اجتماعی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیں۔ میں دعا کرواؤں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، کیونکہ دعا میں جتنے زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ دعا پر آمین لکھ کر دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے گا۔ اے اللہ، تو ہی تمام طرح کی حمد و ثنا اور شکریہ کا حقدار ہے۔ تو ہی سب سے اول ہے، تو ہی سب سے آخر ہے، تو ہی سب پر غالب ہے، تو ہی باطن، تو ہی پوشیدہ ہے۔ تیرا وعدہ برحق ہے، تیری ملاقات برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، سارے انبیاء برحق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلیٰ درود و سلام اور پاکیزہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، جو کہ خاتم النبیین ہیں، جنہوں نے مقفل دلوں کو کھولا، حق کا اعلان یوں کیا جیسے اس کا حق تھا، اور باطل کے لشکروں کو شکست فاش دی، نبوت اور رسالت کی ذمہ داری اٹھائی، جو ہمہ وقت تیری اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہے، تیری رضا کے لیے کوشاں رہے، نہ ایک قدم پیچھے ہٹے اور نہ ہی ان کے عزم اور ارادے میں کوئی کمزوری آئی، تیری وحی کو یاد رکھا،
تیرے عہد و پیما کا پاس رکھا، تیرے احکام کو نافذ کرتے رہے، یہاں تک کہ نور اور روشنی حاصل کرنے والے کو منور کر دیا۔ اے اللہ، تو انہیں سب سے بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما، تو ان کی خوب ضیافت اور مہمان نوازی فرما، اور ان کے نور اور اجر و ثواب کو مکمل کر دے۔ اے اللہ، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل، ان کے داماد، ان کے دوست احباب، ان کے محبین اور ان کی امت پر رحم فرما، اور ان سب کے ساتھ ہم پر بھی رحم فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، تو اپنی رضا اور چاہت کے مطابق ان پر اس قدر رحمت نازل فرما جس قدر وہ مستحق ہیں، انہیں بلند مقام، شرف و فضیلت اور اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں ان کے حوض سے اتنا سیراب فرمانا کہ جس کے بعد ہم کبھی پیاسے نہ ہوں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو مضبوطی سے تھاما، آپ کی حرمت کا خوب خیال رکھا، آپ کے کلمے کو بلند کیا اور آپ کے عہد و پیمان کا پاس رکھا، آپ کے گروہ اور دعوت کی نصرت اور مدد کی۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہر اس شر اور برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں فتنوں کے شر سے محفوظ فرما، تمام آزمائشوں سے عافیت عطا فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کر اور ہم پر کسی کی غلامی مسلط نہ فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے رزق کا بندوبست فرما، مخلوقات سے بے نیاز کر دے، خوشی اور ناراضی ہر حال میں عدل کی توفیق عطا فرما، قضاء اور قدر کے ماتحت آنے والے مصائب سے راضی ہونے، فقر اور مالداری میں میانہ روی اپنانے، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے، بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نور علم سے منور کر دے، ہمیں اپنے جسم کو تیری اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رازوں کو فتنوں سے بچا، ہماری فکر کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے میں لگا دے۔ اے اللہ، ہمیں شیطانی وسوسوں کے شر سے بچا اور ہمیں شیطان سے بچا، یہاں تک کہ ہم پر اس کا کوئی غلبہ نہ رہے۔ اے اللہ، تو ہمارے حکمرانوں کو اپنی ہدایت کی توفیق دے، ان کا عمل تیری رضا کے لیے ہو، انہیں رشد اور ہدایت عطا فرما، ان کے ذریعے حق اور اہل حق کی مدد فرما، اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے ڈھال بنا دے۔ اے اللہ، ان کے ولی عہد اور مشیر کاروں کو حق پر قائم رکھ، اسی طرح تمام مسلم حکمرانوں کو بھی حق پر قائم رکھ۔ اے سارے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، اور ہمارے اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں یہ تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، دعا پر آمین ضرور لکھیے گا۔ کسی ایک کی آمین سے بھی دعائیں قبول ہو گئی، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔